نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شرک اور اس کی اقسام کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے توحید کے لغوی اصطلاحی معنی، توحید کی اقسام، توحید باری تعالیٰ کے جو عقائد اور اس کے متعلق دلائل اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کا ہمارا موضوع اس کے برعکس، اس کی ضد، توحید کی ضد یعنی شرک کے حوالے سے ہے۔ بالکل اسی طرح ہی ہم اس کے سب سے پہلے لغوی اور اصطلاحی معنی کو دیکھیں گے، پھر اس کے آگے ہم اس کی اقسام، پھر اس کے جو ہماری عملی زندگی کے اوپر اس کے جو اثرات ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو شرک کے لغوی معنی حصہ دار ہونا، ساجھا پن کے ہیں، شریک کرنے کے ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں شرک کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرح کسی اور کو خدا ماننا یا خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا بہت بڑا اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ تو شرک کو ایمان کی ضد کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح شرک کی جس طرح توحید کی 3 اقسام تھی، بالکل اسی طرح ہی شرک کی بھی 3 اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے شرک فی الذات۔ شرک فی الذات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، ہم پلہ ہے، اس کی برابری کرنے والا ہے۔ اب دوسری قسم ہے شرک فی الصفات۔ تو شرک فی الصفات سے مراد صفات میں شرک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرنا اس کہلاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رحمان ہے، رحیم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر نعوذ باللہ کسی اور کو ان صفات میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیا جائے تو یہ صفات میں شرک کہلائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کیا علیم بذات الصدور ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ تو یہ ساری صفات اللہ کے لیے خاص ہیں، اور ان صفات میں کسی اور کو شریک کرنا شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ تیسرا اور آخری ہے شرک فی العبادہ۔ جیسے کہ اس کے لفظ سے ہمیں عیاں ہو رہا ہے، شرک فی العبادہ سے مراد
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے آپ رکوع کریں، سجود کریں، طواف کریں، قربانی کریں، یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھائیں یا نظر مانیں، اور اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا شرک فی العبادہ کہلاتا ہے۔ تو یہ 3 شرک کی اقسام ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، جن کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ شرک جیسے عظیم ظلم سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دین و دنیا بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔